بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فصل بنا کے نو را مانا دیگر است کہ آرا نو اضافی خانن. بس بیٹا جی 3 کلیاں آ چکی ہیں. 9 جنس فصل. اور فصل کتنی؟ 3 کلیاں آ چکی ہیں، 9 جنس اور فصل. اچھا جی آپ ذرا پیچھے چلیں. جو کلی 9 آپ نے پڑھی ہے 9 جی جو پیچھے وجہ اصل میں آپ نے سمجھا کہ وہ کلی کو اپنے متعدد افراد کی نظر سے دیکھیں. اگر کلی اپنے متعدد افراد کی حقیقت کا عین ہے تو یہ کلی 9 ہے. جی کیا ہے؟ یہ کلی 9 ہے. یہ گل لیکن جو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے وہ کلی 9 ہے. وہ تو آخر میں تعریف کی تھی نا، لہذا 9 وہ کلی ہے جو امور متفقۃ الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے. لیکن اصل گل تو وہ یہ کہ 9 وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے متعدد افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے. ایک معنی یہ ہے کس کا 9 کا کہ جو کلی اپنے متعدد افراد کی حقیقت کا عین ہو اس کلی کو 9 کہتے ہیں. جی ایک یہ معنی ہے 9 کا. جی ایک یہ معنی ہے 9 کا کیا کہ جو کلی جو کلی اپنے متعدد افراد کی حقیقت کا عین ہو یہ اس کلی کو 9 کہتے ہیں. اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا اس کو کیا کہتے ہیں 9 حقیقی. یاد ہے پیچھے رکھو نا، جی 9 حقیقی خانن یاد ہے. جی تو جو کلی اپنے متعدد افراد کی حقیقت کا عین ہو اس کلی کو 9 حقیقی کہتے ہیں. جو کلی 9 حقیقی 9 حقیقی کہتے ہیں. 9 حقیقی کہتے ہیں. ایشا باسی. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 9 کا ایک اور معنی بھی ہے. 9 کا اس معنی کے اعتبار سے 9 کو 9 اضافی کہتے ہیں. کیا معنی ہے؟ وہ ابھی وَأُو سے وہ شروع ہوگا. عنوان سمجھیں کہ یہاں سے آپ نے ایک معنی 9 کا پیچھے پڑھا ہے جو ہن 7واں لکھوایا جی. 9 کا ایک دوسرا معنی بھی ہے. اس معنی کے اعتبار سے 9 کو 9 اضافی کہتے ہیں. تو 9 کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ کون سی؟ 9 حقیقی اور 9 اضافی. جنس کی بھی 2 قسمیں. کون سی؟ جنس قریب اور جنس بعید. اور فصل کی بھی فصل کی بھی 2 قسمیں. فصل قریب اور فصل بعید. بھائی انجی ہے نا ایشا باسی. تو 9 کی 2 قسمیں کون سی؟ 9 حقیقی اور 9 اضافی. جان کے 9 کا معنی دوسرا بھی ہے کہ اس کو مراد کیا ہے اس معنی کے اعتبار سے اس کو یعنی 9 اضافی کہتے ہیں. جان تو کہ 9 کا ایک معنی دوسرا بھی ہے کہ اس کو 9 اضافی کہتے ہیں. جان تو کہ 9 کا ایک معنی دوسرا بھی ہے کہ اس کو 9 اضافی کہتے ہیں. چلو جی. وَأُو ماہیت است کہ جنس مقول شود بر وے و بر ماہیت دیگر در جواب ما ہوا. جواب عقید ہے. در جواب ما کہ ہوا. فارسی پڑھو تو پھر در جواب ما ہوا. جواب جیسے ما ہوا. یہ ایک تعریف ہے جس پر یہ سچی آئے گی اس کو 9 اضافی کہتے ہیں. یہ ایک یہ ایک تعریف ہے جس پر یہ سچی ہے کہ اس کو 9 اضافی کہتے ہیں. ہر کلی کون ہر کلی کون ہر کلی اس کے ساتھ ایک اور ماہیت ملائیں. اس کے ساتھ ایک اور ماہیت ملائے. حقیقت ماہیت کلی کچھ ہے ہوتی ہے. جی ہر حقیقت ہر ماہیت ہر کلی ایک کلی کے ساتھ ایک دوسری کلی ملائیں تو ما ہما کے ساتھ سوال کریں. جواب میں جنس آئے. جواب میں تو یہ دونوں اس جنس کی نظر سے 9 اضافی ہیں. کیا ہیں؟ یہ تعریف ہے کس کی؟ 9 اضافی. ایک کلی کے ساتھ ایک ماہیت کے ساتھ ایک حقیقت کے ساتھ ایک دوسری کلی دوسری ماہیت دوسری حقیقت ملا کر ما ہما وہ بولے ما ہوا یہ مراد ما ہوا کے ساتھ سوال کرے. جواب میں جنس آئے تو یہ دونوں کلیاں
اس جنس کی نظر سے نو اضافی ہیں. یہ دونوں کلیاں جنس کی نظر سے نو اضافی ہے. ساڈے ویسے مراد وہ جڑی پہلے ملائی ہے نا وہ ہے، لیکن دوجی بھی نال یہ دونوں کیا ہیں اس کی نظر سے تعریف کر. ایک کلی کے ساتھ جب دوسری کلی یا ماہیت یا حقیقت ملائیں اور ما ہوا کے ساتھ سوال کریں تو جواب میں جنس واقع ہو تو اس جنس کی نظر سے ان دونوں کلیوں کو نو اضافی کہتے ہیں. ہاں، کیا کہتے ہیں؟ نو اضافی کہتے ہیں. تو جس کلی اصل غرض پہلی کلی ہے لیکن دوجی بھی نو اضافی. اضافت کہتے ہیں نسبت، کسی کی نسبت سے. تو ہر کلی جس کے ساتھ دوسری کلی ملائیں، ما ہوا کے ساتھ سوال کریں، جواب میں جنس آئے تو یہ کلیاں اس کی نظر سے. ایک اور تعریف ہے نا میرے پیچھے کی تھی وہ اور ہے، کون سی؟ کہ ہر وہ کلی جو اپنے متعدد افراد کی حقیقت کا عین ہو نو حقیقی اس کو نو حقیقی کہتے ہیں. اب یہ ایک اور چیز آ گئی ہے، بات سمجھیے. مانا کرو اس دا وہ اور وہ کون؟ وہ نو اضافی. نو اضافی ماہیت ایک ماہیت ہے کہ جنس بولی جائے اس پر اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں. ہاں جی. اور وہ ایک ماہیت ہے کہ جنس بولی جائے اس پر اور دوسری ماہیت پر ما ہوا کے جواب میں. چون انسان کے مقول میں شواذ پر بے و پر فرض حیوان در جواب ما ہوا. بس اب اس کی مثال دیتے ہیں. پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ انسان نو حقیقی کی مثال ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ انسان یہ ایک حقیقت ہے، ایک کلی ہے، فرض ایک حقیقت اور ایک کلی ہے، ان دونوں کو ملا کر کہیں کہ الانسان والفرس ما ہما، تو جواب کیا ہے؟ حیوان. اب جواب میں کون آئی ہے؟ تو لہذا انسان اور فرس یہ دونوں حیوان کی نظر سے کیا ہوئے؟ نو اضافی ہوئے. جی تو انسان نو حقیقی ہے کہ نہیں؟ اور معنی کے اعتبار سے کہ اپنے ماتحت افراد کی تمام حقیقت ہے. نو اضافی ہے اور معنی کے اعتبار سے کہ اس کے جواب میں کون واقع ہوتی ہے؟ مطلب کیا کیا؟ جیسے انسان کے اور فرض جب ان دونوں کو ملا کر ما ہوا کے ساتھ سوال کیا جائے گا تو جواب میں حیوان واقع ہو. تو یہ دونوں کلیاں ہیں انسان اور فرض، یہ حیوان کی نظر سے نو اضافی ہے. چلو گل سمجھیے. تو یہ انسان نو حقیقی بھی ہے اور شاباش. یہاں سے آپ کی یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک ہی کلی نو حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور اگر اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہے تو یہ نو حقیقی بھی ہے اور جنس اس کے جواب میں آتی ہے تو یہ نو. جیسے انسان کے مقول ہوتی ہے، جیسے انسان کے مقول ہوتا ہے اس پر اور فرض پر کون؟ حیوان. ما ہوا کے جواب میں. جی جیسے انسان کے مقول ہوتا ہے اس پر یعنی انسان پر اور فرض پر حیوان. جی جب ما ہوا کے جواب میں نو اضافی شاید کہ نو حقیقی. اور تعریف سمجھ آ گئی نو اضافی دی کہ کوئی نہیں. ہر وہ ماہیت کے جس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملائیں تو جواب میں جنس آئے تو یہ ماہیت اس جنس کی نظر سے نو اضافی ہوتی ہے. وہ کلی جو اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے یہ نو حقیقی ہوتی ہے. تو نو کتنی قسم ہو گئی؟ کون سی؟ آگے چلو. نو اضافی شاید کے نو حقیقی باشد چنا کے گفتم و شاید کے نہ باشد چون حیوان کے نو اضافی جسم نامی است و جسم نامی کے نو اضافی جسم است و جسم کے نو اضافی جوہر است و اما آن کلی. بس 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 بس. یہاں سے مصنف میر سید شریف علیہ رحمہ دونوں نو کی دو قسموں کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ نو کی دونوں قسموں کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں. نسبت پتر جی اگو جس قضیہ دی باس ہوندی ہے نا تو نسبت دی باس آ جائے گی. نسبت 4 قسم ہے تو پھر روڑا کھول جائے گا. ہاں بھی شابہ کیا کہ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ نو کی دونوں قسموں کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں. تو نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ ہے.
نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ ہے کی ہے من وجہ کی ہے آنکھوں نہ پھر۔ نو اضافی اور نو حقیقی کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے تو سمجھایا سکتے ہیں نسبتاں چار ہوندیاں نے تے مساوات تے تباین تے عموم خصوص من وجہ تے عموم خصوص مطلق تے کلیاں کی ہوندیاں نے انہاں دی بھی نا ہے ساری بحث ہوں گی آوے گی پھر پتر پکاواں گے جی خیر ہوئے اتنے صرف اینی گل سمجھو کہ نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے جہاں نسبت عموم جن دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے نا دو مادے اجتماعی ہوتے ہیں ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے دو مادے افطراکی ہوتے ہیں مادہ میں نہیں مثال کیا کہ منطق جو لفظ چلتا ہے مادہ ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے دو مادے افطراکی ہوتے ہیں مطلب ہے کہ وہ دونوں کلیاں جمع بھی ہو سکتی ہیں یہ مادہ اجتماعی ہر کلی دوسری کے بغیر بھی پائی جا سکتی ہے یا پہلی بغیر پائے گی تو یہ ایک مادہ افطراکی دوسری پہلی کے بغیر پائے گی تو یہ دوسرا مادہ افطراکی حل سمجھیا جن دو کلیوں کے درمیان آخنا ان دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے وہاں ایک مادہ اجتماعی ایک مادہ اجتماعی اور دو مادے افطراکی ہوتے ہیں جی یعنی دونوں کلیاں جمع بھی ہو سکتی ہیں اور ہر ایک دوسرے سے علیحدہ بھی ہو سکتی ہے پائی جا سکتی پائی جا سکتی ہے ہر ایک دوسرے سے علیحدہ بھی پائی جا سکتی ہے دونوں اکٹھی ہو پائے گی تو یہ مادہ اجتماعی ہو گیا اور پہلی کلی دوسری کے بغیر پائے گی تو یہ ایک مادہ افطراکی افطراک میں نہیں جدا ہونا یار کمال ہے جی اور دوسری کلی پہلی کے بغیر پائے گی تو یہ دوسرا مادہ افطراکی بن گیا جی تو یہ جو اب دیکھیں مادہ اجتماعی کی مثال وہی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے انسان اس کے اندر دونوں چیزیں جمع ہیں اس کے اندر نو حقیقی ہے کہ نہیں یہ اور نو یہ مادہ اجتماعی ہے کون اس میں یہ دونوں کلیاں جمع ہیں کون سی نو حقیقی بھی ہے گل سمجھیا اب مثال کے ایک مادہ افطراکی کہ نو اضافی تو ہو لیکن نو حقیقی نہ ہو اور تعریف یاد رکھنا ہے دھیان کرو اب میں سوال کرتا ہوں دھیان سے سوچ کر جواب دے الحیوان والشجر ما ہما جواب کیا ہوگا جسم نامی الحیوان والشجر ما ہما یہ دونوں کیا ہے ان کے درمیان کیا مشترک ہے جسم نامی ہے نا جسم نامی جنس ہے کہ نہیں تو جب حیوان کے ساتھ ایک اور حقیقت کو ملا کر سوال کیا ہے تو جواب میں جنس آئی ہے کہ نہیں اب حیوان جسم نامی کی نظر سے کیا بنا شجر جسم نامی کی نظر سے کیا بنا تو یہ جو حیوان ہے یہ نو اضافی بنا ہے کہ نہیں کس کی نظر سے لیکن نو حقیقی بھی ہے ذاتی طور پر تو یہ جنس ہے لیکن اوپر والی چونکہ جو تعریف کی ہے کہ کلی کے ساتھ دوسری کلی ملا کر ما ہوا کے ساتھ سوال کرے جواب میں اگر جنس ہے تو یہ نیچے والی کلی اس کی نظر سے کیا ہوتی ہے تو چونکہ الحیوان والشجر ما ہما تو جواب کیا ہے جسم نامی ہے دونوں تو جواب میں جنس آئی ہے کہ نہیں تو لہذا حیوان کیا بنا لیکن ذاتی طور پر نو حقیقی تو یہ مادہ افطراکی پائے کہ نو اضافی ہے نو حقیقی کون حیوان کس کی نظر سے اچھا جی اب دیکھو الجسم النامی چلو بڑھنے والا جسم الجسم النامی والحجر ما ہما جواب کیا ہے جسم مطلق ہے تو جواب میں جنس آئی ہے کہ نہیں تو جسم نامی پھر جسم مطلق کی نظر سے کیا بنا
نو اضافی کیونکہ جواب میں جنس واقع ہو گیا ہے، اور ذاتی طور پر جسم نامی کیا ہے؟ جنس تو صرف نو اضافی ہے، نو حقیقی نہیں ہے۔ الجسم المطلق والمالک، الجسم المطلق والمالک ما ہما، تو جواب کیا ہے؟ جوہر ہے۔ تو جسم مطلق جوہر کی نظر سے کیا ہوا؟ انسان حیوان کی نظر سے نو اضافی، حیوان جسم نامی کی نظر سے، نو اضافی، اور جسم نامی جسم مطلق کی نظر سے نو اضافی، جسم مطلق جوہر کی نظر سے نو اضافی۔ چونکہ جوہر تو ہوتے کلی کوئی نہیں، اس واسطے گل مک گئی جی، سمجھائیے۔ تو یہ جو ہے نا انسان مادہ اجتماعی ہے اور یہ تینوں مادہ، اب دوسری طرف سے مادہ افتراقی کیا کہ نو حقیقی ہو لیکن نو اضافی نہ ہو۔ نہ ہو، تو اس کی مثال دیتے ہیں عقل اور روح۔ کون؟ لیکن چونکہ یہاں وہ مثال نہیں ہے، اگلی کتاب میں جب بذات سے آئے گی تو پھر اس کو سمجھ لینا جی کہ وہ نو حقیقی ہے، چونکہ اس کے اوپر اور کوئی اس کے اوپر جنس ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہو اور اوپر جنس ہو ہی کوئی نہ، تو یہ کیا ہوگی؟ نو حقیقی نو اضافی تو تب بنے گی جب اس کے اوپر کوئی کوئی جنس ہوگی۔ جنس ہوگی، اس کے ساتھ ملا کر سوال کریں گے، وہ جواب میں آئے گی تو پھر وہ جی نو اضافی بنے گی۔ سمجھے۔ تو عقل کے منطقی اندازے کہ عقل کے اوپر جنس کوئی نہیں ہے جی، سمجھائیے۔ روح کے اوپر بھی جنس کوئی نہیں جی، وہ سمجھاندے نا جی، یہ مطلب ہے جی۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ نو اضافی اور نو حقیقی کے درمیان مادہ اجتماعی نسبت نسبت عموم، عموم خصوص میں وجہ ہی ہے۔ تو نسبت عموم خصوص من وجہ کا قانون ہے، ایک مادہ اجتماعی دو مادے افتراقی، یعنی دونوں کلیاں اکٹھی بھی پائی جائیں گے، ہر ایک دوسرے سے جدا بھی پائی جائے گی۔ کل سمجھیا؟ لمانا کر شاباش۔ اچھا، اور نو اضافی ہو سکتا ہے کہ نو حقیقی ہو، جیسا کہ بیان کیا ہم نے۔ کیڑی مثال؟ یہ جو انسان انسان، نہ انسان، یہ نو حقیقی بھی اور نو من کر اس دینا۔ اور نو اضافی ہو سکتا ہے کہ نو حقیقی ہو، بھی جیسا ہو۔ کہ جی بھی ہو، جیسا کہ بیان کیا ہم نے۔ جی، اور نو اضافی ہو سکتا ہے کہ نو حقیقی بھی ہو، جیسا کہ بیان کیا ہم نے۔ اوکے لکھا تھلے جو انسان کے عام مادہ اجتماع است، مادہ اجتماع نسبت میان ہر دو نو کی لکھے لکھا ہے نا۔ اگے چلو بشایت کہ اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، کیا مطلب؟ نو اضافی ہو لیکن نو حقیقی، یہ مطلب ہے۔ جیسے حیوان جو کہ نو اضافی ہے جسم نامی کی، اور جسم نامی جو کہ نو اضافی ہے جسم مطلق کی، اور جسم مطلق جو کہ نو اضافی ہے جوہر کی۔ جی، اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، جیسے حیوان جو کہ نو اضافی ہے جسم کی، جی، جسم نامی کی، اور جسم نامی جو کہ نو اضافی ہے جسم کی، جسم مطلق کہہ دینا۔ جسم مطلق کی، شاباش اور جسم مطلق جو کہ نو اضافی ہے جوہر کی۔ بے بابا جی، شاباش اور ہو شاباش سکتا ہے کہ نہ ہو، جیسے حیوان جو کہ نو اضافی ہے جسم نامی کی، اور جسم نامی جو کہ نو اضافی ہے جسم مطلق کی، اور جسم مطلق جو کہ نو اضافی ہے جوہر کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نو دو قسم ہے، نو حقیقی اور نو اضافی وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہو، اس کو نو اضافی حقیقی کہتے ہیں۔ ایک کلی کے ساتھ دوسری کلی کو ملا کر ما ہما کے ساتھ سوال کریں، جواب میں جنس آئے تو یہ نیچے والی کلی اوپر والی جنس کی نظر سے نو اضافی ہوتی ہے۔ تو جمع بھی ہو سکتی ہیں، علیحدہ بھی۔ گل سمجھی کہ کوئی نہ؟ اگے چلو با اما آ کلی کے از حقیقت افراد خارج است، اگر مخصوص بیات حقیقت باشد آن را خاصا خواند و او حقیقت را تمیز کند از غیر تمیز عرضی، پس او
اگے بس او کلی باشد کے مقبول شود در جواب ایو شیء ہوا فی عرض ہی اگے چون متاحق نسبت با انسان وہ اگر مشترک باشد میان دو حقیقت یا بیشتر آن عرض عام خانن چو ماشی کے مشترک است میان انسان و حیوانات. بس کلی کو اپنے ماتحت افراد کی نظر سے دیکھے. کلی تین حال سے خالی نہیں. یا کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہوگی یا کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. اگر کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام. خاصہ اتنے پہنچانا گل کلی کو اس کے ماتحت افراد کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ تین حال سے خالی نہیں ہوگی. یا تو وہ کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا وہ کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا وہ کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. اگر کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی تو اس کی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام. خاصہ. اب اس کی وجہ سر وہ کلی جو ایتھون گل شروع، وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے یا تو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے گی. وہ کلی جو اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہے اس کی وجہ دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام. وہ اس طرح کہ وہ کلی جو اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہے یا تو یہ کلی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا یہ کلی کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے گی. اگر یہ کلی جو خارج ہے افراد کی حقیقت سے ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو تو اس کلی خارج کو خاصہ کہتے ہیں. اور اگر یہ کلی جو خارج ہے کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے تو اس کلی کو عرض عام کہتے ہیں. اے پوری ہوگی. ہاں جی. وہ کلی جو اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہے اس کی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام. وجہ اثر یہ ہے کہ وہ کلی جو اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہے یا وہ ایک حقیقت کے ساتھ خاص ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے گی. اگر وہ کلی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو تو اس کلی خارج کو خاصہ کہتے ہیں. اور اگر وہ کلی جو اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہے اور کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے اس کو عرض عام خارج کو عرض عام کہتے ہیں. ہاں جی. کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام. وجہ اثر یہ ہے کہ یا تو کلی اپنے افراد کی حقیقت سے جو کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے یا تو ایک حقیقت کے ساتھ حقیقت کے افراد کے ساتھ یا تو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے یا ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہے ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے. دونوں گلاں دا مطلب ایک ہی ہے جی. یا کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے یا یوں کہو کہ کئی حقیقتوں میں پائی جاتی ہے، کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی. دونوں دا مطلب ایک ہی ہے. گل سمجھی جی؟ اے مطلب ہے کلی خارج وچ وکھری کو نہیں ہوندی جی. تسی خارج وچ فرداں تو سوا کلا انسان وکھا سکتے ہو جی. فرداں تو سوا کلی ذہن وچ ہوندی ہے، خارج وچ فرداں دے ضمن وچ ہوندی ہے جی. سمجھ آندی پئی؟ خارج وچ انسان لبنا ہوئے نا تو زید عمر بکر دے وچوں لبنا ہے، کلا کو نہیں انسان لبنا. لب جاندا حافظ آبادیہ ہے مطلب جی. خارج وچ کلی کلی ہوئے تو کلی کی ہوئی، پھر خارج وچ ہونا ہے شخص ہونا ہے. ہاں جی. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو تو اس کلی کو خاصہ کہتے ہیں. شابہ جی. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور کئی حقیقتوں میں پائی جائے تو اس کو عرض عام کہتے ہیں. گل سمجھی لے مانا کرو تے وچ دوجیاں گلاں وچ سمجھو. اما وچ کچھ گلاں رہ گئی نا. اور بہرحال وہ کلی جو کہ افراد کی حقیقت سے خارج ہے
اگر مخصوص ہے ایک حقیقت کے ساتھ آ رہا تو اس کلی کو خاصہ کہتے ہیں. ہاں جی. اور بہرحال وہ کلی جو کہ افراد کی حقیقت سے خارج ہے اگر مخصوص ہو ایک حقیقت کے ساتھ تو اس کلی کو خاصہ کہتے ہیں. ہاں جی. اور بہرحال وہ کلی جو کہ افراد کی حقیقت سے خارج ہے اگر مخصوص ہو ایک حقیقت کے ساتھ تو اس کو خاصہ کہتے ہیں. اگے دوجی لائن تو بعد لکھا ہے اگر مشترک باشد. سمجھ آئیے اس اگر دے مقابلے اگلا اگر آنا ہے یہ وچ ایک لائن رہ گئی. جو کلی خاصہ ہے نا جو کلی خاصہ ہے یہ جس حقیقت کا خاصہ ہوتی ہے اس حقیقت کو غیروں سے ممتاز کرتی ہے عرضی طور پر. کیا کہ یہ کلی جو خاصہ ہے یہ کلی جو خاصہ ہے جس حقیقت کا خاصہ ہے حقیقت کا خاصہ ہے اس کو جدا کرتی ہے غیروں سے عرضی طور پر. عرضی طور پر. کل فصل پڑھی سے نا جی. ہاں کیا کہ جی خاصہ کلی خاصہ کلی خاصہ جس حقیقت کا خاصہ ہے کلی خاصہ جس حقیقت کا خاصہ ہے اس کو ممتاز کرتی ہے غیروں سے عرضی طور پر. کس پر عرضی طور پر. گل سمجھی کہ نہیں کس پر عرضی طور پر. یہ جی مجھا کس دے ہاتھ پہ ہوں نا جی جی مجھ ہاتھ پی جاتی پتا جی نا جی وہ پھر بندہ گھر نہ آئے تو پھر وہ بہانے لے کے کپڑے پائے وہ جو پگڑی انہوں بنا دیتی مثال طور تے مجھ وہدی بھی وہی ہے لیکن جدو ہاتھ لگتے ہیں پھر ٹپ پہ یہ ہاتھ وہ نہیں یہ ہاتھ جڑے نے جی کسی ہور دے نے جی وہ سمجھ جاتی بھی یہ وہ نرم یا ڈاڈے ہاتھ نہیں ہے کہ جی. چلو جی مطلب انہوں کو ڈنگروں بھی پتہ لگ جاتا ہے جی. ہاں بھائی گل سمجھیے. ہاں اب تعریف کیا بنی خاصے کی. خاصہ وہ کلی ہوتی ہے جو کہ ایو شیئن ہوا فی عرض ہی کے جواب میں واقع ہوتی ہے بولی جاتی ہے. ہاں جی خاصے کی باقاعدہ تعریف کیا بنی. کلی خاصہ وہ کلی ہوتی ہے جو کہ ایو شیئن ہوا فی عرض ہی کے جواب میں بولی جاتی ہے. ہاں جی کلی خاصہ وہ کلی ہوتی ہے جو کہ ایو شیئن ہوا فی عرض ہی کے جواب میں بولی جاتی ہے. تو کل فصل دسے تھے نا جی. ایو شین ہوا فی جوہر ہی اینا فرق ہے جی. ہاں بے شبہ کیا کہ کلی خاصہ وہ کلی ہوتی ہے جو کہ ایو شیئن ہوا فی عرض ہی کے جواب میں بولی جاتی ہے. یعنی اس کے جب سوال کیا جائے نا کسی شے کے متعلق کہ یہ شے خاصے کے اعتبار سے کیا ہے تو پھر جواب میں جو خاصہ ہوگا وہ بولا جائے گا. مثلا بے الانسان ایو شیئن ہوا فی عرض ہی تو جواب میں آئے گا ضاحک. کیا آئے گا مثال کے طور پر ضاحک کاتب شاعر یہ جو خاصے ہیں اس کے جی. ہاں جی مانا کرو. اور وہ کون کلی خاصہ حقیقت کو کیڑی حقیقت جن دے نال خاص ہے اور وہ حقیقت کو ممتاز کرتی ہے یا خاصہ کرتا ہے دونوں طرح ٹھیک ہے غیروں سے تمیز عرضی. چلو جی. اور وہ یعنی کلی خاصہ حقیقت کو جدا ممتاز کرتی ہے غیروں سے تمیز عرضی. جی. اور وہ کلی خاصہ حقیقت کو ممتاز کرتی ہے غیروں سے تمیز عرضی. شابہ. خلاصہ کیا نکلا پس خاصہ وہ کلی ہوتی ہے جو کہ بولی جاتی ہے ایو شیئن ہوا فی عرض ہی کے جواب میں. جی. بس خاصہ وہ کلی ہوتی ہے جو کہ بولی جاتی ہے ایو شیئن ہوا فی عرض ہی کے جواب میں. جی. بس خاصہ وہ کلی ہوتی ہے جو کہ بولی جاتی ہے ایو شیئن ہوا فی عرض ہی کے جواب میں. کلی خاصہ کی مثال آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی جیسے ضاحک. کون ضاحک انسان کے حقیقت میں داخل نہیں ہے. انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے یہ اس سے خارج ہے اور ضاحک ذاتی طور پر
انسان کے اندر ہی پایا جاتا ہے اور کوئی داہک نہیں ہے. داہک بالارادہ. تو داہک یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ حقیقت کیا ہے انسان کی؟ حیوان ناطق ہے، جو اس میں داخل نہیں ہے، خارج ہے. اور داہک صرف انسان ہی ہے اور انسان کوئی نہیں اور نہیں. چلو جی، جیسے داہک بنسبت انسان کے. جی، تو دوسری صورت پڑھ لیے نا، اگر وہ ایک حقیقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، کئی حقیقتوں میں پائی جاتی ہے، اس کلی کو کیا کہتے ہیں؟ منع کرو، پچھلا معنی کہتا ہے کہ اگر مخصوص اور اگر مشترک ہو درمیان دو حقیقتوں کے یا زیادہ کے، اس کلی کو لفظ عام کہتے ہیں. مانا کرو جی. اور اگر مشترک ہو درمیان دو حقیقتوں کے یا زیادہ کے تو اس کلی کو عرض عام کہتے ہیں. جی. اور اگر مشترک ہو درمیان دو حقیقتوں کے یا زیادہ کے اس کلی کو عرض عام کہتے ہیں. جیسے ماشی. اب ماشی جو ہے نا، یہ صرف انسان نہیں ہے بلکہ جتنے بھی حیوانات ہیں سارے، انسان، فرس، فیل، غنم، ابل، بکر، یہ سارے کیا ہیں؟ حقیقتیں ہیں نا. تو ان سب حقیقتوں میں یہ پائی جاتی ہے. جیسے ماشی جو کہ مشترک ہے درمیان انسان کے اور باقی حیوانات کے. جی. جیسے ماشی جو کہ مشترک ہے درمیان انسان کے اور باقی حیوانات کے. باقی علامہ نہ کرنا ہے. جی. جیسے ماشی جو کہ مشترک ہے درمیان انسان کے اور باقی حیوانات کے. جی. بس کلیات منحصر شد در پنج، نو و جنس و فصل و خاصہ و عرض عام. خلاصہ یہ نکلا کہ کلیات بند ہیں 5 قسموں میں: نو، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام. ہاں جی. خلاصہ یہ نکلا کہ کلیات بند ہیں 5 قسموں میں: نو، جنس، فصل، خاصہ اور عرض عام. پھر رکھو. خلاصہ یہ نکلا کہ کلیات منحصر ہیں 5 قسموں میں: نو، جنس، فصل، خاصہ اور عرض عام. بس کلیات بند ہیں 5 میں، یعنی نو اور جنس اور فصل اور خاصہ اور عرض عام. بس کلیات بند ہیں 5 قسموں میں: نو اور جنس اور فصل اور خاصہ اور عرض عام. حاشیہ نمبر 3 لکھا ہوا آپ کی کتاب پر نظر ہے. خاصہ 2 قسم ہے. خاصہ شاملہ، خاصہ غیر شاملہ. کون جی؟ خاصہ شاملہ، خاصہ غیر شاملہ. خاصہ کی 2 قسمیں: خاصہ. خاصہ غیر شاملہ. ادھر دیکھو، خاصہ جس حقیقت کا خاصہ ہے اس حقیقت کے تمام افراد میں پایا جائے تو یہ خاصہ شاملہ ہے. اگر اس حقیقت کے بعض افراد میں پایا جائے، بعض میں نہ پایا جائے تو یہ خاصہ غیر شاملہ ہے. خاصہ کی 2 قسمیں ہیں: خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ. شاملہ اسم فاعل ہے. شاملہ خاصہ جس حقیقت کے ساتھ خاص ہے، اگر اس حقیقت کے تمام افراد میں پایا جائے، تمام افراد میں پایا جائے تو یہ خاصہ شاملہ ہے. سارے شامل ہو گئے. اور اگر اس حقیقت جس حقیقت کے ساتھ خاص ہے اس کے بعد افراد میں پایا جائے اور بعد میں نہ پایا جائے تو یہ خاصہ غیر شامل ہے. تو خاصہ کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ مثال لکھی ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے جی لفظ بالقوہ، ایک ہوتا ہے بالفعل. پر لفظ سمجھو کیا؟ بالقوہ کا مطلب ہوتا ہے بے شے ہے صحیح لیکن اجے ظاہر نہیں ہوئی. بالفعل کا مطلب ہے بے شے ہے بھی تے سامنے بھی آ گئی. گل سمجھی جی؟ بالقوہ کا کیا معنی ہے؟ قوت کا مطلب یہ ہے کہ شے ہے لیکن ظاہر نہیں ہوئی. بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ شے ہے بھی اور ظاہر بھی ہو گئی ہے. داہک بالقوہ کیا معنی؟ ہنسنے کی قوت. یہ ہر انسان میں ہے کہ کوئی نہیں؟ تو کہو جی جڑے جمدے گونگے لنگڑے لولے تو جو عارضے ختم ہو جانتے اے مطلب ہے. تو داہک بالقوہ یہ بھی انسان کا خاصہ ہے. داہک بالفعل یہ بھی انسان کا، لیکن داہک بالقوہ یہ خاصہ. سارے داہک بالقوہ ہے لیکن داہک بالفعل یہ بعض ہنستے ہیں بعض. کتنے انسان ایسے ہیں جو ساری زندگی ہنسے نہیں ہیں. گل سمجھیے؟ تو داہک بالقوہ یہ انسان کا خاصہ شامل ہے اور داہک بالفعل یہ انسان کا خاصہ غیر شامل ہے. اچھا جی مانا سمجھے کوئی نہ.
من کر لے حاشیہ نمبر 4 ویکھو ویکھی جی کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر پھیرا دعا دے شہنشاہ دی قوم ہے کلی کو اپنے ماتحت افراد کی نظر سے دیکھے کلی 3 حال سے خالی نہیں ہے یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہوگی یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی اگر کلی اپنے افراد کی تمام حقیقت ہو تو یہ کلی 9 ہے اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہو تو پھر وہ جز تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں اگر وہ جز تمام مشترک ہے تو یہ کلی جنس ہے اگر تمام مشترک نہیں ہے تو یہ کلی فصل ہے اور اگر کلی اپنے متاحت افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو پھر وہ کلی ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہے یا کئی حقیقتوں میں پائی جاتی ہے اگر ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہے تو یہ کلی خاص ہے اگر کئی حقیقتوں میں پائی جاتی ہے تو یہ کلی عرض عام ہے جی آئی سمجھ کے کوئی نام پھر واپس چل 9 کی بھی 2 قسمیں ہو گئی ہیں کون سی 9 حقیقی اور 9 اضافی جنس کی بھی 2 قسمیں ہیں جنس قریب اور جنس بعید فصل کی 2 قسمیں ہیں فصل قریب اور فصل بعید خاصہ کی 2 قسمیں ہیں خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ